عبادت سے وہ ٹرم مراد نہیں ہے جو ہر قوم میں ہوا کرتی ہے. ہندوؤں کی عبادت ہوتی ہے مندر میں جانا, عیسائیوں کی عبادت ہوتی ہے چرچ میں جانا, سکھوں کی عبادت اپنے وہ جو بھی ان کا ہوتا ہے اس میں جانا, تو مسلمانوں کی عبادت مسجد میں جانا. لیکن قرآن نے عبادت کو ڈیفائن کیا احسن عملا, عمل میں اچھا کون کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلا اللہ نے ہمیں یہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیں ایگزامینیشن ہال میں بھیج دیا کہ یہ امتحان گاہ ہے, اس میں تمہیں دیکھا جائے گا کون اچھائی میں دوسرے سے آگے ہے. اور جیسے جب امتحان لیا جاتا ہے تو کچھ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں, کچھ اے گریڈ ہوتا ہے, کچھ A1 گریڈ ہوتا ہے, اب پتہ نہیں آج کل کیا ہو رہا ہے واللہ عالم, تو A+ ہوتا ہے. یہ ہمارے دور کی اصطلاحات ہیں, ونس اپون اے ٹائم. اب ہمارے زمانے کے تو انجن بھی بند ہو گئے ہیں, ٹرینیں بند ہو گئی ہیں. جب ہم نے میٹرک کیا تھا تو دوبارہ چلی بھی نہیں ہے, لوکل ٹرین چلتی تھی نا وہ چلی بھی نہیں ہے دوبارہ, افسوس اس پر ہے. تو جیسے ایگزامینیشن ہال میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون 100 لے کر آتا ہے, کون 90 نمبر سے, کون 80 نمبر سے, اور کون ترقی پاس ہوتا ہے کہ چل بھائی تھا تو فیل, پرموشن دے کے اس کو 5-6 نمبر گریوی میں, جو ہوتا ہے نا ٹیچر جو امتحان چیک کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے بھی دیکھ میں اس نے کچھ نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرا چونکہ ماموں لگتا ہے 5 نمبر سے فیل ہو رہا ہے, چلو یار اس یہ 5 ماموں ہونے کی وجہ سے, ایسے بھی چل رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یار یہ اب 0 نمبر ہیں تو اس کو کیا نمبر دے گا آدمی, کتنے غریبی میں ڈالے گا. تو بالکل یہی حساب کتاب انسان کا ہے کہ آپ دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہو, کچھ ایکسیلنسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, کچھ پاس ہو رہے ہیں, کچھ کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ فیل ہو گئے لیکن اللہ اپنی رحمت سے کچھ نمبر دے دے گا ان کو. چل بھائی تیرے لیے پیغمبر کی سفارش آ گئی ہے, تیرا فلاں خاندان میں بچہ تھا جو شہید ہوا تھا, اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا, تو اس کی سفارش آ گئی ہے تیرے لیے. اور کچھ ہوں گے سفارش نہیں ہوگی, اللہ اپنی رحمت سے 2-4 غریبی کے نمبر دے کے پاس کر دے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ دیکھنے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. اب اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں اس پر ساری انسانیت متفق ہے کہ ہمیں اچھے عمل کے لیے پیدا کیا ہو یا نہیں کیا ہو, بہرحال ہمیں کام اچھے کرنے چاہیے. یہ تو گورے بھی مانتے ہیں, جیپنیز بھی مانتے ہیں, فرانسیسی لوگ بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں کہ کام کیا کرنا چاہیے, اچھا کرنا چاہیے. تو قرآن نے اچھے کو ڈیفائن بھی کر دیا, کیونکہ جب اللہ امتحان لے رہا ہے نا کہ اچھا عمل کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے, برا عمل کرو گے تو فیل, تو پیپر بھی کون بنائے گا؟ اللہ ہی بنائے گا نا. تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے نا کہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو اچھا قرار دینا شروع کر دیں, جو کہ غیر مسلم نے کیا ہے. غیر مسلموں نے کیا حرکت کی ہے؟ کیونکہ خدا کو نہیں مانتے, خدائی قانون کو نہیں مانتے, جو برائیاں ان کے معاشرے میں پھیلیں جس کی وجہ سے سب برائی کے اندر مبتلا ہو گئے, جو وہ برائی اس معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ بن گئی, انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ اگر تم اتنے تہذیب یافتہ ہو, اتنے اچھے ہو, تو یہ برائی کیوں تمہارے اندر؟ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ برائی اپنی قوم سے چھڑوا نہیں سکتے, انہوں نے اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا؟ اچھائی. یہ تو بہت اچھا, یہ تو آزادی ہے. جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا, لوگوں نے کہا یار بوری چینی ہے, لکھا ہوا چاول, لیکن مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو مکھی دھوکے میں آئے گی, وہ خوشبو دیکھ کے لپکے گی, چینی کی خوشبو سے اندازہ ہوگا. تو جس کے پاس اسلام نہیں ہے, خدا نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, رسول کی تعلیمات نہیں ہے, خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتا, وہ معاشرہ جب مذہب سے باہر نکل کے ایک یوں سمجھے کہ ایسے غیر اخلاقی حرکتوں کی طرف گیا ہے, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیا, رشتہ داری ٹوٹ گئی, خاندانی نظام تباہ و برباد. عورت سے تعلق گرل فرینڈ کا ہے, گورا 50 سال کی عمر تک گرل فرینڈ کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لیکن ویمن رائٹس پہ آپ اس سے تقریریں کروا لو اور مقالے لکھوا لو آپ اس سے. ماں باپ کا ایک ڈے ہے فادر ڈے, اور سال میں ایک مدر ڈے, اس میں وہ گورا چاکلیٹ لے کے اماں کے پاس چلا جاتا ہے. ویسے انسانیت پہ آپ, بچوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق پہ تنظیمیں بولے نا بھائی نہیں بنی. بتاؤ اولاد کا حق پہلے یا والدین کا پہلے ہے؟ قرآن اس اہتمام سے بچوں کے حقوق بیان نہیں کرتا جتنے بوڑھے والدین کے حقوق بیان کرتا. معاشرے میں والدین کے, میں ملیشیا گیا, ایک
پڑوس جہاں میں رہتا تھا پڑوس میں 2 بوڑھی خاتون چائنا کی, وہ چائنیز تھے, وہاں رہتے تھے. میں جب بھی دیکھتا وہ بالکنی میں 2 بوڑھی خاتون بیٹھی ہوتی ہیں, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے. میں نے پوچھا یار یہ کون ہے, کبھی ان کی خیریت جا کے پوچھیں, پڑوسیوں کے بھی ہو. انہوں نے کہا چینگ پونگ کرنا پڑتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیسے خیریت پوچھیں آپ. وہ ایک آدمی کسی چائنیز سے ملے, وہ چائنا والے بھی میرے بیان سنے, کچھ کو اردو آتی ہے, تو اب ڈر لگنے لگا ایسے واقعات سناتے ہوئے وہ غصے میں نہ آ جائیں کوئی. تو ایک آدمی اپنے کسی چائنیز دوست کی عیادت کے لیے گیا, دیکھا تو آکسیجن کا پائپ لگا ہوا ہے, یہ قریب جا کے کھڑا ہو گیا. وہ چائنیز ایک دم چاں چی چی پاں 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 کرتے کرتے مر گیا نا, زور زور تھے نا, چاں پاں چاں چاں چیختے چیختے مر گیا. اس نے وہ الفاظ نوٹ کر لیے کہ یار میرے دوست نے مرتے ہوئے کوئی اہم وصیت کی ہے, مجھے اس کا ترجمہ کروانا چاہیے. تو وہ الفاظ فوراً لکھے نا, چاں 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 پاں کر کے نا لکھ کے چائنا گیا, اس کا ترجمہ کروایا. اس میں لکھا ہوا تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. سمجھ, الو کے پٹھے وہ آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ چائنیز بھی عجیب قوم ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ بوڑھی عورتیں بیچاری آپ کے پڑوس میں رہتی ہیں, تھوڑی عیادت کر لو, کچھ پوچھ لو کیا مسئلہ. کہہ رہے ہیں یار بھائی ان کا بیٹے ہیں دونوں کے, سال میں 1 دفعہ آتے ہیں اس کی زیارت کے لیے, باقی ان دونوں کو تنہا چھوڑا ہوا ہے. کیوں؟ بچے 2 ہی اچھے, اولادیں ہیں نہیں, نہ بہو ہے, نہ داماد, نہ پوتے, نہ نواسے. نیچرل لائف سے تو ہٹ گئے نا, خوشنما نعرے لگا لگا کے. نیچرل لائف تھوڑی ہے. جوانی تو ایک حد تک رہتی ہے, پھر بڑھاپا ہے, اس میں انسان کو خاندان چاہیے, خاندان ہی نہیں ہے. ایک آدھ بچہ کہیں سے آ جاتا ہے, سال میں 1 آدھ دفعہ خیریت پوچھ کے چلا جاتا ہے, بس تحفے تحائف دیکھا, تھوڑا سا ڈاکٹر کو دکھا دیا, ابھی دیکھ لو اس کو. تنہائی عذاب بنی ہوئی ہے ان دونوں عورتوں کے لیے, بوڑھی عورتیں تنہائی میں. آپ کو پتا ہے جاپان میں, آپ نے یہاں سنا ہے رینٹ اے کار, رینٹ اے بندہ سنا کبھی آپ نے؟ یہاں نہیں سنا. جاپان جو اتنا ترقی یافتہ ملک ہے, رینٹ اے بندہ بھی ہے وہاں پہ. بوڑھے لوگوں کے لیے بوڑھے لوگوں کو بندے کرائے پہ ملتے ہیں ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے. آپ کبھی جاپان جائیں یا کوئی جاننے والے ہو, آپ اس سے پوچھیں, جیسے اوبر کریم اپلیکیشن ہے نا, آپ منگوا لو فوراً آ جائے گی. بوڑھے لوگوں کے ہاں کوئی ان کو لفٹ کرانے والا نہیں ہے, اس بڑھاپے میں کوئی ان کے ساتھ گپ شپ لگانے والا, ان کی سننے والا نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بڑھاپا جیپنیز کا اتنا خطرناک ہے کہ وہ کرائے پہ بندے بلاتے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پیسے دیتے ہیں, یار ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا دل بہلاؤ, اور وہ ٹائم دیکھ کے بیٹھتا ہے جیسے, کیونکہ جیپنیز ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. جہاں 3 بجے سے 4 بجے کا ٹائم تھا, 4 بجتے ہی وہ بندہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے, اجنبی بن جاتا ہے وہ. یہ مذہب کی بغاوت کی وجہ سے اس معاشرے میں برائی ہے. اور میں سناتا ہوں, ہمارے دوست جرمنی میں مجھے کہتے ہیں میرا ارادہ تھا, بھائی میرے پاس ٹائم کتنا ہے, 4 منٹ, 4 بجے تک, ابھی تو کافی ٹائم ہے. اچھا میں بس جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو. میں جب بیٹھ جاتا ہوں مجھے پولیس بلانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے, تو اس لیے بس میں جلدی سے کوشش کرتا ہوں سمیٹوں بات کو. جرمنی میں ہمارے دوست گئے, میرا شاگرد ہے, جامعۃ الرشید کلیۃ الشریعہ میں پڑھا ہے, مجھ سے ماسٹر کیا جرمنی سے اس نے, اور پھر عالم بھی بنا. تو کہتا ہے کہ میرا ارادہ تھا یار اتنا زبردست ماحول, جرمنی اتنا ترقی یافتہ ملک, میں بھی اپنی فیملی کو یہیں رکھوں گا, بچے یہیں پیدا ہوں گے, اتنے اچھے ماحول میں, نہ کھانسی نہ نزلہ, بہت اچھا. یقیناً یہ اس میں وہ لوگ قابل تعریف ہیں, جو چیز قابل تعریف ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. کہنے ایک دن میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت واکر میں اپنی پوتی یا نواسی کو لے کے گھوم رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج پہلی دفعہ کسی بوڑھی عورت کی گود میں کوئی بچہ دیکھا ہے جو اس کا دل بہلا رہا ہے. بڑی خوشی ہوئی, ورنہ بوڑھی عورتیں تنہائی میں بیٹھی ہوتی ہیں, کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہوتا, ان کو کوئی نہیں لفٹ کراتا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, میں نے کہا میں جا کے اس بوڑھی سے ملتا ہوں, اپنی بچی کو اتنا گھما رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے پارک میں, تنہائی دور کرنے والا, اس کو رینٹ بندہ نہیں چاہیے, اس کے گھر میں نواسی پوتی موجود ہے. جب گیا تو پتہ چلا ڈال تھی, وہ ربڑ کی گڑیا تھی. اس بڑھیا کا دل کسی نے رکھنے کے لیے صدقہ خیرات کیا, اس کے اوپر ایک گڑیا خرید کے اس کو دے دی, وہ بیچاری اسی سے دل بہلا رہی. یہ جو گوروں میں کتے رکھنے کا رواج آیا ہے نا بہت زیادہ, یہ اس لیے آیا کہ انسان ان سے وفا نہیں کرتے. یہ بڑی بڑی برائیاں اس معاشرے میں. 99% لوگ شراب پیتے ہیں, 99.9% لوگ زنا کرتے ہیں, عورت کو بیوی بنا کے اس کے حقوق دینے کے لیے, کیونکہ دیکھیں گرل فرینڈ بننے میں مرد کا فائدہ ہے, لڑکی کا نقصان ہے, اس کو وہ حقوق نہیں ملتے.
بتاؤ گرل فرینڈ کی والدہ آپ کی ساس بنتی ہے؟ ابھی پیچھے ایسے گھننے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, بولو نا. گرل فرینڈ کے بھائی آپ کے سالے بنیں گے؟ آپ اگر ڈیٹ پہ ٹائم پہ نہیں پہنچے, گرل فرینڈ کے بھائی کا فون آئے گا, میں تو ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچا؟ کوئی ٹینشن ہوگی؟ مزے اور خرچہ ہے, اس کو کوئی بیماری ہو جائے گی آپ کے ذمہ خرچہ ہوگا اس کا؟ اور گورے تو اولاد پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی خرچہ نہیں اٹھا رہے ہوتے. بیوی بنانے میں عورت کا فائدہ ہے, مرد چوڑے میں آ جاتا ہے بیچارہ. تو کہتے ہیں نا پھنس گیا, کیونکہ اب آپ ٹائم پہ نہیں پہنچو گے, آپ کے سسر کا فون آئے گا, بھائی جان آپ کدھر گٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھے ہوئے ہو, ہم نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہے, اس لیے تھوڑی دی ہے کہ آپ لوفری کرو یار, لوڈے لپاڑوں میں جا کے بیٹھو, گھر میں ٹائم دو. شریف آدمی گھر میں ٹائم دیتا ہے نا یار, آپ گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو. آپ رات 2-2 بجے تک گھر آتے ہو, سسر بھی پوچھے گا, آپ کے سالے بھی پوچھیں گے. اور میرا ظرف دیکھیں, ہول سیل کے حساب سے سالے پالے ہوئے ہم نے ماشاءاللہ. آپ ہمارا ظرف دیکھیں, اتنے سالے مارکیٹ میں کسی کے نہیں ہوتے جتنے ہمارے. اور لوگ مجھے کہتے ہیں دیکھو عیاشی کر رہے اتنی شادیاں کر کے. او بھائی عیاشی گرل فرینڈ بنانے میں ہے, نکاح کرنے میں عیاشی نہیں ہے. باؤنڈ ہو جاتا ہے مرد, پابند, اسلام اس کو پابند کر دیتا ہے کہ اس کا ساری زندگی کا نان نفقہ, اس کو گھر پرووائڈ کرنا, گیس بجلی کا بل, بیماریاں, اولاد کے خرچے, یہ سارے اکیلے مرد کے کندھوں پہ آتے ہیں. تو عیاش تو وہ بنا رہے ہیں وہ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. دیکھو اب انہوں نے کیا کیا, جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, ہر برائی معاشرے میں, شراب اچھی چیز ہے بری چیز ہے, وہ لوگ بھی مانتے ہیں بری چیز ہے. ہومو سیکشولیٹی کتنا گندا گھناؤنا عمل ہے ہمارے ہاں, تو وہ شخص کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا, اس کو لیگل قرار دے دیا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ انلیگل کر نہیں سکتے ان چیزوں کو, کیونکہ انلیگل کا مطلب یہ بری ہیں, بری کا مطلب جس قوم میں یہ برائی ہیں وہ بری ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو تہذیب یافتہ لوگ ہیں, بھائی ہم سے تہذیب سیکھو. تو انہوں نے کیا کیا, اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا, اچھائی کا, مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ہمیں وہ مکھی سمجھتے ہیں. تو اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پبلک سے نہیں پوچھنا کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسلام کہتا ہے میں بتاؤں گا, خدا جس نے بتایا ہے, پیدا کیا ہے, وہ بتائے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو ایک مثال دے کے بس میں وہ آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں بیان, جس میں اللہ نے اچھائی کو ڈیفائن کیا کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایسے ہے جیسے آپ بڑے پڑھے لکھے خاندان سے آپ کا تعلق تھا, اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا چرسیوں میں, ہیروئنچیوں میں ہو گیا.